بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج ہم انشاءاللہ 29ویں پارے کے ترجمے اور مختصر تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک ہے اور اس کی 30 آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ 30 آیات یاد کر لیتا ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک کو یاد کر لیتا ہے، تو یہ سورت اس شخص کے لیے سفارش کرے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہنم سے، عذاب سے چھٹکارے کا بھی باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے اور جہنم سے بچائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں پائیں گے۔ فرجع البصر، آپ اپنی نظروں کو دوڑائیں، هل تری من فطور، آپ کو کسی قسم کا کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر آپ اپنی نظر کو دوبارہ بھی دوڑا کر دیکھ لیں، ممکن ہے پہلی بار دیکھنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، نہ، دوبارہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوسری بار بھی نظر آپ کی واپس ہی لوٹے گی اور اس کو حسرت ہی ہوگی، مطلب انہیں کوئی عیب، کوئی کسی قسم کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے روشن کیا، یعنی تاروں کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان تاروں کو شیطانوں کو دھتکارنے کا، دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے آگ کی جہنم کا، یا جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے وہ تیار کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ اس جہنم میں گرائے جائیں گے تو جہنم کی یہ بڑی تیز آواز بھی سنیں گے، اور وہ غصے سے بپھار رہی ہوگی، یا اس کی جو آگ ہے بہت زیادہ دہک رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی جہنم میں لوگوں کو گرایا جائے گا تو جہنم کے جو داروغے ہیں ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آتا تھا؟ قالو، کہنے لگے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے ان کو یہ کہہ دیا تھا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی، رسول یا کتاب نہیں نازل فرمائی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم تو انہیں کہہ دیتے تھے تم تو گمراہ ہو، رسولوں کو لوگ کہہ دیتے تھے تم گمراہ ہو۔ اگر آج کل دیندار لوگوں کو، علماء کو، اہل علم کو کوئی کہہ دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے، تو اہل ایمان کو بھی، علماء کرام کو بھی ایسی باتیں سن کر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقالو، آگے سے وہ جواب دیتے تھے دنیا میں، وقالو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے انبیاء کی بات کو، اہل علم کی بات کو، علماء حق کی بات کو، تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، تو اعتراف کرنے پر اب انہیں نجات مل جائے گی؟ نہ، یہ اعتراف اگر وہ دنیا میں کر لیتے تو ان کے لیے نجات تھی، لیکن اعتراف چونکہ انہوں نے اس وقت کیا جب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اب جہنم والوں کے لیے بہت دوری ہے، تباہی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم، تم اپنی بات کو چھپاؤ، اب اجہروا بھی، یا اپنے نظریات کو اعلانیہ کر دو، جیسی بھی تمہارے دل کی باتیں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ دن کی باتوں کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے سب کو پیدا کیا؟ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑی باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والی بھی ہے. مطلب جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کے لیے تمہارے دلوں کی باتوں کو، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خالق تو وہی ہے. جیسے ایک مکینک ہے، موٹر سائیکل کا انجن اس نے ٹیوننگ کی ہے اور اس کو نظر آ گئی ایک چیز کہ یہاں خرابی ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے شاید چلے. اب وہ کسٹمر اس کے پاس آیا، گاڑی کی ٹیوننگ کروا کر چلا گیا، کال اس نے 1-2 دن بعد کال کی، یار وہ بائک آپ نے ٹھیک کی تھی، ہاں ٹھیک ہے لے آؤ، واپس لے آؤ. اگلی بات نہیں سنتا وہ، ہاں ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فلاں چیز فلاں پرزہ ختم ہونے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو ہمارے خالق ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے معاملات کا پہلے سے ہی پتہ ہے. فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بڑا نرم بنایا ہے، پہاڑوں جیسا ہر وقت چڑھائی پر چڑھتے رہیں، اترنا ہے تو پھر نیچے ہی اترتے رہیں. گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، نہیں اللہ نے ایسا نہیں بنایا بلکہ ہموار بنایا. فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے راستوں پر چلو، اس کے اطراف و اکناف میں سیر و تفریح کے لیے چلو. وکلوا من رزقہ، اور اس کا رزق کھاؤ. والیہ النشور، اور اسی کی طرف تم نے اٹھ کر جانا ہے. اامنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ کس بات سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فاذا ہی تمور، اور وہ زمین حرکت کر رہی ہو، مطلب کہ تم نیچے جا رہے ہو اور زمین کی مٹی تمہارے اوپر آتی جائے، تم نیچے دھنستے جاؤ اور زمین کی مٹی تمہارے اوپر آتی جائے. ام امنتم من فی السماء، یا تم آسمان میں موجود ذات سے بے خوف ہو گئے ہو. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانا، عذاب کے ذریعے اللہ کی طرف سے ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ان سے پہلے بہت سے لوگوں نے عذاب کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو جھٹلایا، رسولوں کو پر ایمان کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو میرا ان کو عذاب دینا کیسا تھا. اولم یروا الی الطیر، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم، جو انہی کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں. صافات و یقبضن، پروں کو پھیلا کر بھی اڑتے رہتے ہیں. چیلوں کو دیکھا ہوگا کتنی دیر تک اڑتی رہتی ہیں، صرف پر کھولے ہوئے ہیں، پر چلا نہیں رہی، صرف کھولے ہوئے ہیں. ویقبضن، پروں کو بند کیے ہوئے ہیں. آپ نے شکاری پرندے کو دیکھا ہوگا جب اپنے شکار پر کسی کو ٹارگٹ کر لیتا ہے کہ یہ میرا شکار ہے، تو کیسے اس کی طرف جھپٹتا ہے، پروں کو بند کر کے، تاکہ میری رسائی اس تک جلدی سے جلدی ہو، ممکنہ جلدی سے جلدی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ذرا اپنے اوپر وہ پرندوں کو جو بغیر کسی سہارے کے، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر سہارا ہے جو نظر آنے کی قابل ہو، پھر بھی وہ ان پر اڑ رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو آسمان و زمین کے درمیان کس نے روکا ہوا ہے؟ رحمان نے. ہوا ان کو دی ہوئی ہے، ہوا کے بل بوتے پر وہ اڑتے ہیں. اور وہ ہوا کس نے دی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، آگے فرمایا مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بتاؤ ذرا، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، وہ کون ہے جو تمہارا لاؤ لشکر بنے، تمہارا مددگار بنے اللہ کو چھوڑ کر اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے. ان الکافرون الا فی غرور، اب جواب تو اس کا ان کے پاس بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کافروں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یا غیر اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کرتے ہیں ان سب نے ان کو دھوکے میں لگایا ہوا ہے. کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہیں آئے گا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا تمہارا مدد کرنے والی وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے، تمہاری مدد کرنے والی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے. ان امسک رزقہ، اگر وہ تمہارا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، تو پھر ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی کہ یہ تکبر اور نفرت میں دور ہوتے چلے جائیں گے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص
جو چہرے کے بل گھسٹتا ہوا اپنے زمین پر چلتا ہے وہ بہتر ہے، یہ جو آسمان کے جو پاؤں کے بل چلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ سوال کا جواب واضح ہے، یقیناً جو سر کو زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہے وہ تو کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہوگا، افضل وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے قوت سماعت اور بصارت بنائی، والافئدہ، اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، اعتراض کرتے ہوئے نہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یعنی وہ اس طرح نہیں پوچھتے یار یہ قیامت کب آئے گی، یہ انداز نہیں ہوتا کدوں ہونی قیامت دسو، مذاق کے انداز میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ٹھٹھا اڑاتے ہوئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الفاظ وہی ہوں گے، ایک سوال ہوگا سنجیدہ انداز میں، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، الفاظ وہی ہیں لیکن ان کی ادائیگی کا انداز بتلا رہا ہے کہ ایک سنجیدہ ہے اور ایک مذاق اڑا رہا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ رسولوں سے سوال کیا جاتا، کل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل کہہ دیجیے انما العلم عند اللہ، یہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں اس سے متنبع کرنے والا ہوں واضح لفظوں میں۔ فلما رأوه زلفۃ، جب یہ اس عذاب کو یا اس قیامت کے دن کو اچانک اپنے قریب دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اس وقت کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ جس چیز کا انسان مذاق کرتا اور وہ اس کے سامنے حقیقت بن جائے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اس حواس باختگی کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے چہرے کیا ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم آنے کا دعویٰ کیا، مطالبہ کیا کرتے تھے، جو عذاب لے کر آنا لے آؤ، جس کے بارے میں تم اس طرح سے کہتے تھے نا، یہی ہے وہ۔ کل کہہ دیجیے ارأیتم، ان سے پوچھیے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے پوچھیے، ارأیتم، تم بتاؤ ذرا، تم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اوکے، ہم لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہلاک کر دے، میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، یا ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب العلیم، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ ہمارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو مرضی کرے سو کرے، جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا، ان کو اللہ سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن، انہیں بتا دو ان کافروں کو بھی عذاب سے بچانے والی ذات صرف رحمان کی ہے۔ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پر توکل کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم ان قریب جان لو گے کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے بتلاؤ تم، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی جو زیر زمین ہے وہ گہرائی میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو تمہارے پاس صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی کون لے کر آئے گا؟ بہت سے ایسے علاقے ہیں جیسے ہمارا چولستان کا علاقہ ہے، بہت گہرائی میں جا کر بھی پانی نہیں ملتا، بہت گہرائی میں جا کر بھی، تو اور اگر پانی مل بھی جائے اس کو سطح زمین تک لانے کے لیے جتنی طاقت اور قوت اور خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹینکر بھر کر لے جائے، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹینکر بھر کے لے جائے کہ نیچے سے نکلنے والا پانی تو ہوگا، لیکن کیا وہ کھارا ہوگا یا کیسا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں، اس کو صاف کرنے کا جو پروسیس ہے اس پر کتنے اخراجات آئیں گے یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہیں دیکھ لیجیے، یہاں ہمارے جاپان ٹاؤن میں، جاپان سٹی میں جو پانی ہے یہ اچھا ہے، یہ ساتھ ہی گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پر کھارا ہے، وہاں پینے کے قابل نہیں ہے، کتنا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو پانی کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جب پانی اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے دے رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن مطالبے کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ ملک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطعات میں سے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وما یسطرون، اور جس کو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم۔
ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحم ہے، فضل ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی نفی کی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون ہے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ مطلب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجنون اصل میں کون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے آزمایا ہوا کون ہے، یہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا رب اس شخص کو زیادہ جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، صرف انہی کو نہیں جانتا جو گمراہ ہوئے ہیں، بلکہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا اب جھٹلانے والوں کی باتوں کے پیچھے مت چلیں، ان کا تو چاہنا یہ ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، مطلب تھوڑی سی آپ ان کی باتیں مان لیں اور تھوڑی سی وہ آپ کی باتیں مان لیں، مل جل کر ایسے ایک کھچڑی سی بن جائے، کبھی وہ آپ کے رب کی بات کر لیں، کبھی آپ ان کے رب کی بات کر لیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور ذلیل انسان کی بات مت مانیے، حماز مشاء بنمیم، وہ بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا ہے اور چگلی کر کے دوسروں کے درمیان لڑائی کروانے والا ہے، مناع للخیر، خیر جو اس کے پاس ہے اس کو روکنے والا ہے، معتد اثیم، زیادتی کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے، عتل بعد ذلك زنیم، بڑا سخت گو ہے، بلکہ صرف سخت گو ہی نہیں ہے، بعد ذلك زنیم، اور بدنام زبانہ بھی ہے۔ زنیم کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، زنیم کا لفظ اس کے لیے متعلق بولا جاتا ہے جو جائز طریقے سے پیدا نہ ہوا ہو، جو شخص جائز طریقے سے پیدا نہ ہوا ہو اس کو زنیم بھی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری باتیں کرنے والا یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کے پاس دولت بھی ہے، و بنین، اور اولاد بھی ہے۔ مطلب جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب انسان مال و دولت سے رجا ہوا ہو، ایسے شخص کے ہی گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی اتنی جو بد خوبیاں ہیں، یہ آیت نمبر 10 سے لے کر یہ 13 تک، یہ ساری کی ساری کس شخص میں پائی جا رہی ہیں، جو دولت والا ہے، جس کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت عطا کی تھی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دولت عطا کی تھی، تو پھر بھی انسان کو دولت اور مال دونوں کے فتنے سے بچنا چاہیے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آگے سے کہتا ہے قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک کے بل زمین پر گھسیٹیں گے، ناک کے بل۔ جیسے ہمارے اردو ادب میں بھی یہ چیز ہے کہ ناک سے لکیریں نکلوانا، یعنی کسی کی انتہائی ذلت اور حقارت کی حالت ہوتی ہے، یہی چیز عرب میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی عرب کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو ضرور اس کی ناک کے بل، اس کی سونڈ کے بل، خرطوم اصل میں کہتے ہیں لمبی ناک کو، جس کی اپنے علاقے میں ذرا اثر و رسوخ زیادہ ہو تو اس کی ناک بھی کیا ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ اڑتی ہے لمبی ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی ناک کو کیا کریں گے، گھسیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو دے کر آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو دے کر آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم اس باغ کی کھیتی اور اس کی کٹائی وقت سے پہلے جا کر لیں گے، اور غریبوں مسکینوں کو کٹائی کے وقت اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، جب پاس نہیں آئیں گے تو ہمیں انہیں دینا بھی نہیں پڑے گا، لہذا یہ تھوڑی بہت ہم بچت کر لیں گے۔ یہ ان کی ایک پلاننگ تھی جو کہ واقعی
غلط تھی۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائی، لیصرمنها مصبحین، کہ صبح صبح جا کر فصل کی کٹائی کر لیں گے یا چنائی کر لیں گے، ولا یستثنون، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، وہ سوئے ہوئے وہ ادھر سوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فصل پر عذاب آ گیا۔ فاصبحت کالسریم، تھریشر کی ہوئی گندم کی طرح ہو گئی۔ سریم، تھریشر کے بعد گندم کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو دانے ہوتے ہیں وہ الگ ہو رہتے ہیں، باقی بھوسا بچا ہوتا ہے۔ فتنادوا مصبحین، ادھر یہ کچھ ہو چکا ہے اور دوسری طرف وہ اب ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں صبح فجر سے بھی پہلے۔ فتنادوا مصبحین، صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو بھی چلو، آج چنائی کرنی ہے وقت سے پہلے، چلو اٹھو اگر تم چنائی کرنے والے ہو، کٹائی کرنے والے ہو۔ فانطلقوا، چل پڑے سارے کے سارے، وہم یتخافتون، آپس میں بڑی آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں کہ آوازیں سن کر کوئی اٹھ نہ جائے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر کوئی مسکین تم سے کوئی چیز لینے کے لیے نہ آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ جب گھر سے نکلے تو چنائی یا کٹائی کرنے پر بالکل تیار تھے۔ فانطلقوا فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب اپنے اس کھیت کے قریب پہنچ گئے تو کہنے لگے یار رستہ تو یہی تھا، لیکن کہیں رستہ تو نہیں بھول گئے؟ انا لضالون، کیونکہ فصل تو نظر نہیں آ رہی، اپنا رستہ ہوتا تو فصل تو نظر آتی، لیکن راستہ تو یہ ہے لیکن فصل نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ بل نحن محرومون، کس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ قال اوسطهم لم اقل لكم لولا تسبحون، جو ان میں سے کچھ سمجھدار تھا اس نے کہا اے بیوقوفو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کا شکر ادا کرو، جو یتیم مسکینوں کو تم محروم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو یہ نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، فوری طور پر کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے غیر مہذب افراد کا طریقہ کار، غلطی میں سب ملوث ہیں، اعتراف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، اوے تو نہیں سمجھا سکتا تھا، نہیں میں نے تو تمہیں کہا تھا، نہیں تو نے کون سا کہا تھا، جھگڑے آپس میں، غلطی سب کی ہے لیکن ایک دوسرے کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنی پڑے۔ اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حصے کی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اور صرف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ آئندہ اس غلطی سے بچنے کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، اب جب سمجھ میں آیا سب کو تو سب کہنے لگے ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، سارے برابر کے شریک ہیں، ہم سبھی سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہترین باغ عطا فرمائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا كذلك العذاب، عذاب بھی ایسے ہی ہوگا۔ شام تک تو ان کو بڑی امید تھی کہ صبح ہم چنائی یا کٹائی کر کے بیچ کر نفع بھی لیں گے، جو سپرے اور ٹریکٹر اور پانی والے کے پیسے دینے ہیں وہ بھی دیں گے۔ شام تک تو بڑے خوش تھے کہ ہماری ہر چیز تیار ہے، لیکن راتوں رات عذاب آیا، سب پلاننگ دھری کے دھری رہ گئی۔ جو کافر شخص ہوتا ہے وہ بھی آخر وقت تک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میری ہر چیز تیار ہے، مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، جیسے ہی موت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک العذاب، عذاب بھی ایسے ہی ہوگا ان کافروں کو۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں کا کیا مطلب کہ دنیا میں جان لیں تاکہ آخرت کی تیاری شروع کر دیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں، یعنی مسلمانوں کا بدلہ مجرموں جیسا کریں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوگا تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ملے گا، اور مجرموں کو ان کے کرتوتوں اور حرکتوں کے مطابق ملے گا۔ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3-4 چیزیں ذکر کی ہیں
ان کے اس نظریے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی کافروں کو بھی بڑا نوازے گا. پہلا سوال ان سے، ام لکم کتاب فی تدرسون، تمہارے پاس کوئی تحریر، کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہے جس میں یہ چیز ہو کہ مجرموں کو بھی مسلمانوں کی طرح ملے گا. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس آخرت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قسمیں دی گئی ہیں کہ جی تمہیں قیامت کے دن تمہیں کامیابی ملے گی. ان لکم لما تحکمون، یقیناً تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کر رہے ہو. سلہم ایہم بذلک زعیم، ان سے ذرا پوچھیں کون ہے تمہارا اس کا ذمہ دار جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں طے کی ہیں. لاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر بتاؤ. ام لہم شرکاء، کہ اللہ کا کوئی شریک تمہارے پاس، ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کہ وہ اپنے ان شریکوں کو لے آئیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو ان شریکوں کو لے آئیں. ان سے پتہ چل جائے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے. نہیں، وہ بھی نہیں ہے ایسا کچھ. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت والے دن بھی ان کی حالت کیا ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا اور ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی تو یہ ان میں سے کوئی بھی سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جو ہیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دنیا میں دی جاتی تھی. وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہوا کرتے تھے. جب صحیح سلامت ہوتے تھے تب یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج تو ان پر دفعہ لگ چکی ہے مجرم ہونے کی، تو آج یہ سجدہ کیسے کریں گے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فرمایا فذرنی، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان مجرموں کے ساتھ کیا کرنا ہے. فذرنی، مجھے چھوڑ دو. ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، یہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، اب ہم دیکھ لیں گے ان کو کیا کرنا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے ان کو امید بھی نہیں ہوگی. واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل بھی دوں گا. ان کیدی متین، میری جو گرفت ہے، میری جو منصوبہ بندی ہے بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ وہ تیسرا سوال ہے جو آخرت کے انکار کرنے والوں کے متعلق آ رہا ہے کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے، آپ نے کہیں ان سے اپنی تنخواہ یا اجرت کا مطالبہ تو نہیں کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر آپ کی بات ماننی تو تنخواہ میں حصہ ڈالنا پڑے گا. ام تسألہم اجرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اجرت مانگتے ہوں جس اجرت کے نیچے آ کر یہ بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی باتیں ہیں جس کو یہ لکھتے ہیں، یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی باتیں اس میں سے لکھتے ہوں. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو فاصبر لحکم ربک، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈٹ جائیے. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح مت ہو، سیدنا یونس علیہ السلام کی طرح. ان کی طرح کیسے نہ ہو، آگے اس کی ہلکی سی وضاحت کر دی. اذ نادى وهو مکدوم، جب سیدنا یونس علیہ السلام نے صدا لگائی، وهو مکدوم، اور وہ کیا تھا، غصے سے بھرے ہوئے تھے. مکدوم کہ غصے سے بھرے ہونے کی وجہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کے سیدنا یونس علیہ السلام اپنی بستی کو وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی بستی والوں نے تقریباً انکار ہی کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ نے ان کی طرح جلد بازی سے کام نہیں کرنا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت حاصل نہ ہوتی تو ہم انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیتے اور وہ بڑے قابل مذمت ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی. فاجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا چنیدہ بنا لیا. فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیکوکاروں میں شامل کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے بھی آپ کو پھسلا دیں اور آپ پر نظر بد کا اثر
لگا دیں لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور اپنی زبانوں سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مجنون شخص ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن جو ہے تمام کے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے. اس قرآن کی وجہ سے کسی میں ایسی کوئی غیر فطری حرکت یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ جس سے انسان کو کہا جائے کہ یہ پاگل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو سن کر ہی کہتے تھے نا کہ یہ تو مجنون ہے. قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو. آج کل بھی کچھ نوجوان طبقہ اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو چکر آتے ہیں، قرآن کی تاثیر لگتا ہے گھر میں بڑی. یہ ساری باتیں غلط ہیں، ساری باتیں غلط ہیں. پہلی تو بات ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن گرم ہے یا قرآن کی تاثیر تیز ہے. نہ، اصل میں قرآن اور گند، قرآن اور گند ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ساری زندگی یعنی دن کے 16 گھنٹے، 8 گھنٹے تو نیند کے ہوتے ہیں، باقی 16 رہ جاتے ہیں. 16 گھنٹے اگر انسان گند میں رہتا ہو اور اس میں سے 10 منٹ یا 20 منٹ قرآن کے لیے نکالے تو قرآن نے تو وہ 15 گھنٹے 40 منٹ یا 50 منٹ کا جو گند ہوگا اس کو تو صاف کرنا ہے. قرآن نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو وہ جو دماغ کے اندر نامناسب چیزیں ہوتی ہیں یہ قرآن ان کو ویو کر رہا ہوتا ہے، ان کو زائل کر رہا ہوتا ہے. آپریشن تھیٹر میں کسی کو پھول نہیں ملتے، وہاں پر نشتر، چھریاں، ٹک لگانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کا دماغ قرآنی آپریشن تھیٹر میں جائے گا تو قرآن نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو وہ ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے. آپ اس کو تسلسل دیں، دیکھیں کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ سے وہ غیر مناسب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. الحمدللہ سورہ قلم کا ہم نے ترجمہ مکمل کیا. اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ. الحاقہ حقیقت میں رونما ہونے والی یا سچ کی حامل چیز، مطلب قیامت. ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ حاقہ کیا چیز ہے؟ فرمایا لا الہ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم کہ حاقہ کیا چیز ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی قیامت کو عاد اور ثمود دونوں قوموں نے جھٹلایا. کھڑکھڑانے والی مطلب قیامت کا یہ دوسرا نام ہے، جیسے الحاقہ قیامت کا نام ہے، اسی طرح قارعہ بھی. فرمایا فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم ثمود کو بڑی تیز آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا. یعنی آواز کے ذریعے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے جس پر آج سائنسی ادارے تحقیق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کئی ہزار سال پہلے دنیا میں رونما کر کے دکھائی ہے، تیز آواز کے ذریعے کسی کو موت دینا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد ہے ان کو تیز اور سخت ٹھنڈی ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا. سخرها علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن جاری رکھی مسلسل. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، آپ دیکھیں گے قوم کو کہ وہ ایسے گری ہوئی ہے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے ہوئے ہیں. کھجور کے کھوکھلے تنے. کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کا تنا درمیان سے کبھی نہیں ٹوٹتا، درمیان سے کبھی نہیں ٹوٹتا. یہ تبھی ٹوٹے گا جب اندر سے کھوکھلا ہو، اور اندر سے کھوکھلا بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے. کھجور کا درخت اندر سے کھوکھلا بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ قرآن کریم عرب کلچر اور عرب سوسائٹی میں نازل ہوا تو کھجور کے درخت سے صرف تشبیہ دینے سے وہ کہہ سکتے کھجور کا درخت تو کبھی ہم نے گرا ہوا دیکھا ہی نہیں. یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے گرے ہوئے تنے کی طرح ان کو آپ پائیں گے؟ اعتراض کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعجاز نخل خاویہ، جو اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. کھجور کے تنے جو اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو اس طرح سے گرا دیا. فہل تری لہم من باقیہ، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نظر آتا ہے زندہ؟
وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون اور ان سے پہلے مؤتفقات کے علاقے کے لوگ بھی، یعنی قوم لوط کے لوگ بھی، ان کو بھی تباہ کیا گیا. کس وجہ سے؟ بالخاطئہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فعصوا رسول ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاخذهم اخذۃ الرابیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے سخت عذاب سے پکڑ لیا جو کہ مسلسل بڑھ رہا تھا، مسلسل بڑھ رہا تھا، اس میں کمی نہیں آ رہی تھی. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا سزا دیتے ہوئے، سزا دینے والا شروع میں تو بڑا جوش میں ہوتا ہے، آخری حصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. یہاں وہ چیز نہیں ہے. اخذت الرابیہ، وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا جب پانی میں طغیانی آ گئی. کس لیے؟ لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ، لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ. یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیں، اور اس واقعے کو یاد کرنے والے کان یاد کر لیں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور سب کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن واقع ہونے والی قیامت جو ہے قائم ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان بالکل بودا ہو چکا ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا دیکھو دیکھو میرا رزلٹ کارڈ ہے، یہ کیسا خوبصورت میرا رزلٹ کارڈ ہے. جیسے آج بچوں کا بھی رزلٹ اچھا آتا ہے نا تو سب کو دکھاتے پھرتے ہیں. قیامت والے دن بھی یہی ہوگا، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یقیناً پاس ہوگا کیونکہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، تو وہ سب کو دکھاتا پھرے گا یہ لو میرا نامہ اعمال دیکھو، پڑھو میری آج کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں رہتے ہوئے یقین تھا کہ میرا ٹیسٹ ہوگا، میرا امتحان ہوگا، مجھے میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو میں نے اپنی زندگی کو مینٹین رکھا، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو یہ شخص بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. اتنی بلند و بالا نہیں کہ بندے کے جو وہاں نعمتیں ہیں وہ رسائی مشکل ہو جائے، نہ قطوفھا دانیہ، جنت تو بلند و بالا ہوگی لیکن جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اتنی نزدیک ہوں گی، لیٹے لیٹے بھی اگر کوئی کہے گا کہ مجھے فلاں پھل ملنا چاہیے، وہ پھل منہ کے قریب خود ہی آ جائے گا. قطوفھا دانیہ، اس کے پھل جو ہیں بالکل قریب ہوں گے. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، بڑے مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں جو نیک کام کیے ہیں یہ سارا اسی کا بدلہ ہے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، دوسرا قسم کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فیل والوں کا، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو اس دن وہ دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑ کے کہے گا یہ مجھے کیوں ملا، یہ رزلٹ کارڈ مجھے دیے ہی نہیں جانا چاہیے تھا. ولم ادری ما حساب، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا کھاتا کیا بنتا ہے، میرا حساب کتاب کیا بنتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا میں آنے والی موت ہی ہمارا آخری فائنل فیصلہ ہوتی، اس کے بعد زندگی ہمیں دی نہ جاتی. ما اغنی عنی مالیہ، نہ تو میرے بینک دولت نے مجھے کوئی فائدہ دیا. ہلک عنی سلطانیہ، مجھے کوئی ملک کا صدر بنایا گیا تھا، مجھے سیاسی طور پر فلاں ملک کی حکومت ملی تھی، میں فلاں کا امیر تھا، میں فلاں کا سردار تھا، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی، سارا کچھ میرا تباہ ہو گیا. خذوہ فغلوہ، ادھر سے وہ چیخ چلا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں دھکا دے دو. ثم فی سلسلۃ ذرعوها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زمین میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ ایک تو یہ اللہ پر
ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی حقوق اللہ ادا نہیں کرتا تھا، ولا یحض ولا طعام المسکین، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس اس کا آج کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور ان کے لیے پیپ کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانے والے صرف خطا کار ہی ہوں گے، فلا اقسم بما تبصرون، مجھے اس چیز کی قسم جس کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ معزز پیغمبر، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا اس سے مراد ہیں سیدنا جبریل، انہ لقول رسول کریم، تو زیادہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی قرآن آیات کسی شاعر کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم جو ایمان لاتے ہو بہت تھوڑا ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو بہت تھوڑی ہے، لہذا تمہیں مزید محنت کرنا ہوگی، تنزیل من رب العالمین، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، تم کہتے ہو یہ کسی شاعر، کاہن، مجنون وغیرہ کا قول ہے، اگر یہ نبی ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے گھٹ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا، لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کا فوری دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس نبی کی، ایسا ممکن تو نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صرف ایک بتلانا مقصود ہے، ہم اس کی شہرگ کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے بھی کوئی پھر اس نبی کو بچانے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن کریم جو ہے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں پوری طرح پتہ ہے کہ تمہارے اندر بہت سے جھٹلانے والے موجود ہیں، لیکن ہم فوری طور پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے۔ اپنے نبی کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نبی غلط بیانی کرتے ہوئے کوئی آیت ہمارے ذمہ لگا دیتا اور ہماری طرف سے نہ ہوتی، فوری طور پر عذاب آتا، لیکن تم اگر نہیں جھٹلا رہے تو تم پر فوری عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا جا رہا ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ایمان نہ لانا اور جھٹلانا قیامت والے دن کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، حالانکہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، قرآن جو ہے بالکل حق اور سچ ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو کول رکھیے، اپنے آپ کو مثبت رکھیے، منفی پیرائے میں اپنے آپ کو مت لے کر جائیے، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ الحمدللہ سورۃ الحاقہ کا ترجمہ مکمل ہوا، اسے کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ المعارج کی 44 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، واقع ہونے والے سوال کے متعلق ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافروں کو ہوگا اور اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ بلندیوں والا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ فرشتے اور روح جب انسانوں کی قبض کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، آنے جانے کا یہ جو فاصلہ ہے، آنے جانے کا فیصلہ یہ عام روٹین کی سپیڈ میں کیا جائے تو 50,000 سال لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اور روحوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا، یہ وہ فرشتے جھٹ پٹ میں طے کر لیتے ہیں، یہ فاصلہ جھٹ پٹ میں طے کر لیتے ہیں، 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہاں کا نا مقدار 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دنوں میں سے ایک دن کی جو مدت ہوگی وہ اتنا اس کا دورانیہ جو ہوگا اتنا لمبا ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت پر ڈٹ جائیے، انہم یرونہ بعیدا، وہ اس قیامت کے دن کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، لیکن ہمارے مطابق تو یہ عذاب جو ہے بالکل قریب ہے، کیونکہ اب قیامت اور آپ کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی نبی آئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا قیامت بالکل قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہیں رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے،
ولا یسأل حمیم حمیما، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام بھی نہیں آئے گا. یبصرونہم، گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے میں بہت کچھ دینا چاہیں گے دیکھنے کے بعد، لیکن ان سے اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا. وصاحبتہ واخیہ، ہر شخص اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو بھی بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. جس کنبے قبیلے کے بلبوتے پر انسان کسی کو اپنے سامنے کھانسنے نہیں دیتا تھا، اس کنبے قبیلے کو بھی اللہ تعالیٰ کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یہی نہیں، زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کلا، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظیٰ، یہ آگ جو ہے یہ بڑے شعلوں والی ہے. نزاعۃ للشویٰ، اور یہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تدعو من ادبر وتولی، یہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور منہ موڑتا ہے. وجمع فاوعى، مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ گنتی کرتا رہتا ہے. ہاں اب 99 ہو گئے ہیں، اب 100 ہو گئے ہیں، اب 1 لاکھ ہو گیا ہے، اب 10 لاکھ ہو گیا ہے. جمع کرتا ہے اور اس کو سنبھال کر رکھتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بڑا ہی جزا فضا کرنے والا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہڑبڑاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو کسی پر ایک دھیلا پیسہ خرچ نہیں کرتا. منوعا الا المصلین، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں کیفیتوں میں نہیں ہوتے. مطلب جب تکلیف ہوتی ہے تو ہڑبڑاتے نہیں ہیں، اور جب ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق وافر ہو تو بخیلی نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، جو نمازی ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں حصہ مقرر اپنے رکھتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا؟ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ ادا کرتے ہیں. دوسری آیت میں کیا کہا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. یعنی دونوں کو اکٹھا لے کر چلتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور سفید پوش لوگوں کو بھی دیتے ہیں، یعنی جو مانگنے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو بھی دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ بھی ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے انکار سے، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے انسان بے خوف ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ بھی آخرت کے دن کو جھٹلانے سے بچتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ماں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونیوں کے، تو وہ لوگ جو ہیں ملامت کے حقدار نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جو کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہی لوگ راہ اعتدال سے جارحیت کرنے والے ہیں، باہر نکلنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے قول و اقرار کا خیال رکھنے والے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے زیادہ معاوضہ مل رہا ہے تو اپنی گواہی سے پھر جائیں، ایسا نہیں کرتے. والذین هم علی صلاتهم محافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. شروع بھی نمازوں کے تذکرے سے کیا اور اینڈ بھی نمازوں کے تذکرے سے کیا، کیونکہ نماز پہلی وہ چیز ہے حقوق اللہ میں سے جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کافروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ بن کر. مطلب کہ آپ کی مجلس میں تو دوڑے دوڑے آتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں، استفادہ کرنے کے لیے نہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو وہ خود بھی جانتے ہیں، جس چیز کا انہیں خود بھی پتہ ہے کہ جسم کے کسی حصے پر
وہ مادہ لگ جائے تو جب تک اس کو صاف نہ کر لے انسانوں کو سکون نہیں آتا۔ ان کی پیداوار تو وہ چیز ہے، اور حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہیں، ان کی یہ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں اور اپنی حرکتوں کو دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کے بدلے اچھے لوگوں کو لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، مطلب یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فذرہم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یخوضوا ویلعبوا، وہ جھگڑتے رہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ دن ہم سے آ کر ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کانہم، گویا کہ وہ کسی چیز کی طرف یا بتوں اور تھانوں کی طرف وہ تیز تیز دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ الحمدللہ سورۃ المعارج مکمل کی ہم نے، اور اس کے بعد سورہ نوح ہے، اور اس سورت کی 28 آیات ہیں، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی ذمہ داری یہ لگائی، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آپ اپنی قوم کو عذاب علیم کے آنے سے پہلے ڈرائیے، شاید کہ ایمان لے آئے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، تم اسی کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وعدہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وعدہ آ جاتا ہے تو اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال ربی، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے ان کو جتنی دعوت دی ہے وہ اتنے متنفر ہوئے ہیں۔ وانی کلما دعوتہم، اور میں ان کو جب بھی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے، آگے سے کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی اذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، واصروا، اور اپنے اسی فعل پر اسی عمل پر اصرار کرتے ہیں، واستکبروا استکبارا، اور تکبر کرتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر انہیں اعلانیہ اور چپ کے ہر دو اعتبار سے ان کو یہ چیز باور اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ میں نے ان کو دعوت میں یہاں تک بھی کہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان پر خوب موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری دولت کے ذریعے، نرینہ اولاد کے ذریعے تمہاری امداد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، یعنی تمہاری زراعت بھی اچھی فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا وقار نہیں سمجھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں بڑے مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے ہیں اور درمیان میں فاصلہ بھی رکھا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو چمکنے والا اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو زمین سے
خاص اہتمام کے ساتھ اگایا ہے۔ دو چیزیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ زمینی مٹی سے ہوئی تھی، ایک دوسرا مفہوم یہ کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہی اسی سے ہی انسانی نطفہ بنتا ہے، تو دونوں اعتبار سے ہماری جو تخلیق ہے وہ ایک مخصوص انداز سے زمین سے ہی ہوئی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا واللہ جعل لکم الارض ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لوٹائے گا اور تمہیں اسی زمین سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، بساطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین کے کشادہ راہوں کشادہ رستوں پر چلو پھرو۔ قال نوح الرب، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، انہم عصونی، سارے کے سارے میرے نافرمان ہو چکے ہیں، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے ایسی شخص کی یا ایسے باتوں پر چلنا شروع کر دیا ہے جس سے نہ تو ان کا مال زیادہ ہو اور نہ ان کی اولاد میں کوئی اضافہ ہو، یعنی دولت میں بھی کمی اور اولاد میں بھی کمی، انہوں نے اپنا نقصان خود شروع کر دیا ہے۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کی منصوبہ بندیاں اور پلاننگ کرنا شروع کر دی ہیں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو اب کہنے لگے ہیں تم اپنے الہوں کو مت چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور تم ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو مختلف انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ یہ قوم نوح کے اندر جو شرک کا رجحان پیدا ہوا تھا، یہ اصل میں جو نام لیے گئے ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ مشرکین کے ہاں ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، ان کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یار وہ نیک لوگ ہوتے تھے، چلو ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے ہم لوگ تو ہمیں اللہ کی یاد آتی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں، تو طریقہ تلاش کرو کہ وہی روحانیت نا واپس لوٹائے۔ کسی نے کہا ایسے کرتے ہیں ہم ان کے نا اسٹیچو بنا لیتے ہیں، ان کے مورتیاں بنا لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، چلو ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں ان کی یاد آتی رہے گی، انہیں دیکھ دیکھ کر ہمیں ان کی یاد آتی رہے گی۔ اب بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹیچو بنا لی، ان کے مورتیاں بنا لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اب جب یہ قوم چلی گئی، یہ نسل جنہوں نے اسٹیچو اس لیے بنائے تھے کہ انہیں دیکھ دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، اگلی نسل کو شیطان نے یہ کہا او بھائی کنہیں پکارتے ہو، انہیں یہ جو اسٹیچو تمہارے سامنے پڑے ہیں نا، مورتیاں پڑی ہیں، انہی کے سامنے بیٹھ کر تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، انہی کی کرو عبادت۔ اچھا بات تو ٹھیک ہے، چلو جی، کیا سے کیا ہو گیا۔ یہی صورتحال آج بھی ہے، بزرگوں کی تصاویر کو ایسی جگہوں پر آویزہ کرنا کہ جس سے یا چاہے یہ نظریہ ہو یا نہ ہو، ویسی تصویر کو نہیں لٹکانا چاہیے، تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، وقد اضلوا کثیرا، اور ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، پیارے اللہ تو گمراہوں کو ضلالہ گمراہی میں ہی زیادہ فرما۔ مما خطیئاتہم، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، اغرقوا، ان کو پانی میں غرق کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کا جو عذاب آیا، فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ملا۔ وقال نوح الرب، اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر کسی ایک کافر کا گھر بھی باقی نہ رہنے دینا، انک ان تذرہم، اگر تو ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی چھوڑے گا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا فاجرا الا کفارا، گھر سے باہر جو لوگ ہوں گے ان کو ہدایت پر نہیں آنے دیں گے، اور جو ان کے گھر میں پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہی ہوگا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، گھر میں جو پیدا ہوگا وہ کافر فاجر ہی ہوگا، کیونکہ ماں باپ جو کافر فاجر ہیں تو اولاد بھی ویسی ہی ہوگی، لہذا اللہ کسی کافر کو باقی نہ بچا۔ رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی،
اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومنوں کو بھی معاف فرما دے، وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے۔ الحمدللہ سورہ نوح مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، اور اس سورت کی بھی 28 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل کہہ دیجیے میری طرف مجھے یہ بتلایا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ آپ پر جو لوگ آپ جو تلاوت کر رہے تھے اس تلاوت کو سننے کے لیے جن آئے تھے، اور جنوں کا رد عمل کیا تھا وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجیے اوحی الیہ مجھے وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، ایک لفظ ہوتا ہے سامعہ، ایک ہوتا ہے استمع۔ سامعہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی آواز کسی بھی چیز کی آ رہی ہے تو کانوں میں پڑ رہی ہے، ہماری توجہ اس کا آواز کی طرف نہیں ہے، یہ سامعہ۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے کسی چیز کو سننا، جیسے آپ بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، آپ غور سے سن رہے ہیں کہ کوئی بات مس نہ ہو۔ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ استماع۔ جنوں نے اسی انداز سے جیسے آپ غور سے سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح جنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فقالوا، سارے جن کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا تعجب خیز، بڑی فصاحت اور بلاغت والا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، ہم سے نہیں رہا گیا، پھر ہم اس پر فوری مان لے آئے، فآمنا بھی، کسی سے مشورہ نہیں کیا ہم نے، فوری مان لے، ولا نشرک بربنا احدا، اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہمارے رب کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور جو ہماری قوم میں بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جب تک ان جنوں کے پاس وحی کی تعلیمات نہیں تھی، قرآن نہیں سنا تھا، اس سے پہلے تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں من مانی باتیں کر جاتے تھے، اور جب وہ من مانی اور عقل چاہی باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ اسی آیت میں ذکر ہوئی ہیں، آیت نمبر 4 میں، کہ جو ہمارے بے وقوف قسم کے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے وحی الہی کو چھوڑ کر کسی بھی قسم کی کوئی بات کی جائے گی نا تو وہ بے وقوفانہ ہی ہوگی۔ انسان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل کے خالصتاً اپنی عقل کے بلبوتے پر ایسی بات کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق 100% ٹھیک ہو۔ اس میں لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکھنا پیدا ہو ہی جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو معاملات ہیں، بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں جن کو ہم اپنی اس محدود عقل کے ذریعے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس محدود عقل کے ذریعے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب سمجھ نہیں سکتے تو اس پر تبصرہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تبصرہ کریں گے تو ظاہر سی بات اس میں غلطی ہوگی۔ فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، انہوں نے دیکھے تبصرہ کیا، ہم یہی سمجھتے رہے کہ انسان اور جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کبھی بھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے، انسان اور جن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ انسان اور جن ہی ہیں جو مکلف ہیں اور ان کو آزادی دی گئی ہے، کوئی جو مرضی زبان سے بولنا چاہے بول سکتے ہیں، آزادی دی گئی ہے۔ ہاں، جو اچھا بولے گا اس کو بدلہ ملے گا اچھا، اور جو غلط بولے گا اس کو سزا ملے گی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ ہمارے ہاں روٹین کیا چل رہی ہے کہ کچھ انسان جو ہیں وہ جنوں کی کیا حاصل کرتے ہیں؟ پناہ حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جن جو ہیں وہ بڑے اکڑ گئے ہیں کہ انسان ہماری کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پناہ حاصل کر رہے ہیں۔ جو مختلف عامل باوے یہ وہ جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا قیامت کے لیے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو بڑا ٹٹول کر دیکھا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان کی سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ
کہ ہم جب مرضی اوپر آسمانوں کی طرف جاتے اور باتیں سن کر نیچے آ جاتے تھے. جب سے یہ آخری نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے آسمانوں کی سیکیورٹی بھی کیا کر دی گئی ہے، بڑی سخت کر دی گئی ہے. اب سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ تلاش کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، آسمانوں کی سختی جو سیکیورٹی ہے بڑھا دی گئی ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم پہلے آسمان کی باتیں سننے کے لیے جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اگر اب کوئی سننے کے لیے بیٹھتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو ایک شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے، یعنی جو بھی اوپر جا کر گھات لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے شعلہ آ کر لگتا ہے اس کو. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے یا کوئی سختی کرنے کا فیصلہ ہے، کیونکہ ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا کہ آخری نبی آ چکا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ جن کہہ رہے ہیں اپنے متعلق کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، ہم میں سے بد بھی ہیں، اور ہم میں بٹے ہوئے لوگ ہیں مختلف راستوں پر. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور اب ہم نے سمجھ لیا ہے، ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے زمین میں بھاگ نہیں سکتے اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے ہدایت کو سن لیا ہے یعنی قرآن کو، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ تو کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم و ستم کا اندیشہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے تو کچھ مسلمان ہیں اور کچھ جو ہیں وہ راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں. فمن اسلم، تو جو مسلمان ہو جائے گا، فاولئک تحروا رشدا، تو انہوں نے ہی بھلائی کا راستہ اختیار کیا ہے. واما القاسطون، اور جو راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہی جہنم کا ایندھن بنیں گے. وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انہیں کہہ دو کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر رہیں تو یقیناً انہیں بہت وافر مقدار میں جو چیز ان کی ضرورت کی ہوگی انہیں دی جاتی رہے گی، اس میں پانی بھی شامل ہے. لنفتنہم فیہ، اور یہ سارا کچھ دنیا میں اس لیے ہوگا تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. وان المساجد للہ، تمام کی تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. وانہ لما قام عبد اللہ، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یدعوہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یکادوا یکونون علیہ لبدا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عبادت سے ہٹا کر تقسیم کر دیں. کادو یکونون علیہ لبدا، کیا مطلب؟ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. قل کہہ دیجیے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تمہارے دباؤ کے نیچے آ کر اپنے رب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. قل کہہ دیجیے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی پناہ بھی نہیں مل سکتی. الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کر دوں اور اس کا پیغام آگے پہنچا دوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو جہنم کی آگ جو ہے ان سب کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب ان سے جن چیزوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، فسیعلمون، تو وہ پہچان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ ان کا مدد کرنے والا ان کا مددگار، کمزور مددگار کون ہے اور کس کی تعداد کم ہے. مددگار کمزور کون ہے اور کس کی تعداد کم ہے. قل کہہ دیجئے، ان ادری، مجھے نہیں پتا، اقریب ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدت میں مزید تاخیری فرمائے گا. عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب کی چیزوں کو جاننے والی ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو بھی اپنی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتا. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ
غیب کی باتیں بتلاتا ہے، جب غیب کی باتیں بتلا دی جائے تو وہ غیب نہیں رہتی۔ الا من ارتضى من رسول، ما سوائے ایسے پیغمبروں کے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر فرما دیتا ہے۔ ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہچان لے، تاکہ یہ چیز سب کے لیے واضح ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو، اپنے رب کی رسالت کو آگے پہنچا دیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ان کی ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ سورۃ الجن مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے۔ اس سورت کی 20 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات قیام کیجئے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے وقت کے۔ مطلب آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ زیادہ آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے سونا ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، یا اسے کچھ زیادہ کر لیں قیام کو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم یقیناً آپ پر بڑا وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کو، شب بیداری جو ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس سے انسان کے جو قوت فیصلہ ہے اس میں بڑی مضبوطی آتی ہے، واقوم قیلا، اور جو انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ مسترد کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ان الفاظ میں جو انسان تہجد گزار ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اس کی زبان سے جو رائے نکلتی ہے وہ اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ جب کمی نہیں ہوتی تو اس کو کوئی مسترد بھی نہیں کر سکتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے وقت آپ کے پاس بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، پھر بھی آپ اپنے رب کے یاد کے لیے علیحدگی کا وقت لازمی نکالیں، کہ تاکہ آپ رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہوں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جو ذات مشرق و مغرب کی پروردگار ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی آپ کے لیے بہترین معاملات کو سنوارنے والا اور بنانے والا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وہ لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کو الگ تھلگ رکھیے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، جو جھٹلانے والے ہیں وہ اور مجھے، یہ ہمارے معاملے کو الگ کر دیجئے، ہم جانیں اور جھٹلانے والے جانیں۔ اُولِي النَّعْمَةِ، جو کہ بڑے آسودہ حال ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں ذرا مہلت بھی دے دے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مکذبین کن کو فرما رہا ہے؟ اُولِي النَّعْمَةِ، آسودہ حال، جن کا پیٹ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے ہاں بڑی سخت سزا بھی ہے اور سلگتی ہوئی جہنم بھی ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ وطعاما ذا غصہ، اور ایسا کھانا ہے جو اٹکنے والا ہے۔ وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ سارا کچھ کانپے گا۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھربھری ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو اسے سخت پکڑ نے اس کو پکڑ لیا۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تم اگر کفر کرتے ہو تو کیسے بچو کہ اس دن یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، پریشانی کی وجہ سے
بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ 2/3 رات تک یا آدھی رات تک یا 1/3 رات تک تہجد پڑھتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو کم اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی تو تم قیام میں جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو، ضروری نہیں ہے کہ آدھی رات یا 1/3 رات یا اس سے کم یا زیادہ تم قیام کرو، ضروری نہیں ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ لوگ بیمار بھی ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتایا کہ سارا دن جو ہے محنت مزدوری اور حلال رزق کی تلاش میں لوگ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، تو رات کو ان کے لیے قیام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آسانی سے طاقت دی ہے تم اتنی دیر قیام کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ہاں رات کے قیام میں تمہارے لیے یہ چھوٹ ہے، جبکہ دن کی جو فرض نمازیں ہیں وہ تم نے پوری پڑھنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ بھی دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم اپنے لیے جو بھی آگے بھیجو گے قیامت کے دن کے لیے تم اس کو اپنے پاس پالو گے۔ ہوا خیر واعظم اجرا، یہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑا بھی ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ المزمل مکمل ہوئی، آگے سورہ مدثر ہے، اور سورہ مدثر کی 56 آیات ہیں، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور متنبہ کیجیے اہل مکہ کو۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ والرجز فہجر، جو پلیدگی ہے، بتوں کی عبادت ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار رکھیے۔ ولا تمنن تستکثر، احسان کر کے زیادہ لینے کی امید مت کیا کریں۔ ولربک فاصبر، اپنے رب کی ہدایات پر ڈٹ جائیے۔ فإذا نقر فی الناقور، جب سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ جو دن ہوگا یہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، یہ کافروں کے لیے معمولی نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے ہمیں اکیلا چھوڑ دے، ہم خود ہی اس کا بندوبست کر لیں گے۔ وجعلت له مالا ممدودا، ہم نے اس کو بہت زیادہ مال بھی دیا ہوا ہے۔ وبنین شہودا، اور ہر وقت حاضر باش اولاد بھی دی ہوئی ہے۔ ومہدت له تمہیدا، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ کشادگی بھی دے رکھی ہے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ کلا، نہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دیتے ہی چلے جائیں اور وہ ہماری کوئی بات بھی نہ مانے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو جہنم میں ایک پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور پھر یہ تجویز دی، کیا فقتل کیف قدر، کیسی ہلاکت ہو اس کے لیے، اس نے تجویز کیسی سوچی۔ ثم قتل کیف قدر، وہ تباہ و برباد ہو، اس نے تجویز کیسی عجیب دی۔ ثم نظر، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ثم عبس وبصر، تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور و تکبر کرنے لگا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کیا تجویز دی کہ یہ تو جادو ہے۔ ان هذا الا سحر یؤثر، نقل کیا جانے والا یہ جادو ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام ہے۔
سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، یہ جہنم جو ہے نہ کسی کو باقی رکھے گی ولا تر، نہ کسی کو چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، یہ انسانی کھال کو، انسانی چمڑی کو جھلسا دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر جہنم پر یعنی 19 فرشتے دروگے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جہنم کے جو دروگے ہیں جن کی تعداد ابھی بتلائی گئی ہے کہ ان کی تعداد 19 ہے، یہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ان کی تعداد ہم نے کافر لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے بنائی ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا نا کہ جہنم کے جو دروگے ہیں وہ 19 ہیں، تو مکہ والوں نے کہا اچھا 19 ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساڑھے ایڈے بڑے بڑے پہلوان ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، وہ جناب دیکھنا ایک بندہ دو کو سنبھال لے گا، ایک بندہ دو کو سنبھال لے گا، دو کو سنبھالے گا، 10 بندے ہی کافی ہیں صرف. لیکن ہمارے پاس تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ان میں سے 19 ہے نا، 17 کو میں سنبھالوں گا. ایک آدمی نے کیا کہا 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا، 17 میرے ذمہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیستی، اللہ تعالیٰ نے 19 کی تعداد اس لیے بتلائی کہ اگر ہوتا نا یہ بات کہ جہنم پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں ایک فرشتہ بھی آ سکتا تھا، 1000 بھی آ سکتے تھے. لیکن جب فگر آ گئی کہ 19 ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی ہیں، نہ 18 ہیں نہ 20 ہیں، 19 ہیں. فرمایا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو یقین ہو جائے کہ قیامت ضرور آنی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، کہ پہلے ان کا ایمان تھا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب ان کا ایمان اس چیز پر بھی ہو کہ جہنم کے جو دروگے ہیں وہ 19 ہیں، جو جہنم کے خاص دروگے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب اور اہل ایمان، ان کو کسی قسم کا شک بھی نہ رہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ دیں اپنی زبانوں سے خود ہی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے کیا چاہتا ہے، 19 فرشتے ہیں، پھر کیوں ہے 17 تھے انہیں جو کلدہ نے سنبھال لینے نے. کلدہ نامی پہلوان تھا جس نے یہ کہا تھا کہ 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا. کذالک یضل اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. یہ کلدہ ملدہ یہ جتنے بھی ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ان کی طاقت کتنی ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان میں سے ایک پر کی طاقت اتنی ہے کہ زمین آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکری للبشر، یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا ہے یہ انسانوں کے لیے نصیحت ہے. کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل ادبر، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے. انہا لاحدی الکبر، یقیناً یہ جہنم جو ہے بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے. نذیر للبشر، انسانیت کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب مرضی ہے تمہاری کہ تم نیک اعمال کر کے آگے بڑھ جاؤ یا بد اعمالیاں کرتے ہو اپنے آپ کو پیچھے کر لو. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو ہے اپنے اپنے اعمال کی دائرے میں گروی ہے. الا اصحاب الیمین، ما سوائے اصحاب الیمین کے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. فی جنات یتساءلون، یہ بالا خانوں میں بیٹھ کر پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. قالوا لم نک من المصلین، تو آگے سے جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بس باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جٹلا دیا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یقین موت آ گئی. اب یہاں دیکھیے مشرکین جہنم میں جانے والوں نے جہنم میں جانے کا سبب کیا ذکر کیا ہے. پوچھا جائے گا، جنتی مجرموں سے پوچھیں گے، 41-42 آیت میں دیکھیں، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے
کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ 2 جواب، آیت نمبر 43 اور 44 میں دیکھیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا مطلب؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم میں۔ مزید کیا کرتے تھے؟ کرتے کیا آتے تھے؟ نہ حقوق اللہ تم نے دیے، نہ حقوق العباد کیے، تو پھر کیا کرتے رہے دنیا میں بیٹھ کر؟ وہ جواب دیں گے 45 نمبر آیت میں دیکھیں، ہم باتیں کیا کرتے تھے، بس باتیں کرتے تھے۔ جو کوئی اچھا کام کر رہا اس کے کیڑے نکال دینے، جو کوئی برا کام کر رہا اسے روکنا نہیں ہے، دیکھ باتیں کرنی، روکنا نہیں ہے اس کو بھی۔ کننا نخوض مع الخائضین، آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ بھی دیکھ لیں، یہی ہے، نہ حقوق اللہ ہیں نہ حقوق العباد ہیں تو کیا؟ صرف سیاسی باتیں، صرف باتیں اور کچھ نہیں۔ چاہے اس میں ہماری قابل احترام عدالت ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہوں، کچھ بھی ہو، صرف باتیں بنانے تک ہیں۔ اور جو کام بھی کر رہے ہیں وہ صرف اس حد تک ہے کہ ان کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا ان کی اپنی ذات کے ارد گرد یا ان کے ادارے کے ارد گرد، ملک اور قوم کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حالت کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ملک و قوم کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں۔ فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب قیامت والے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ایسے ہیں جیسے کہ بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں۔ گدھا جب بدکا ہوا ہو نا، منہ سے کاٹتا ہے اور پیچھے سے دلتی مارتا ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، نہ آپ اسے آگے سے سمجھا سکتے ہیں نہ اس کو آپ پیچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ فرت من قسورہ، وہ بدکا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس نے کسی صنف مخالف کو دیکھ لیا ہے، گدھیا کو دیکھ لیا، نہ شیر کو دیکھ کر جو ڈرا ہوا دبکا ہوا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ مشرکین مکہ کی حالت اب ایسی ہوئی ہے، نہ ان کو آپ آگے سے سمجھا سکتے ہیں نہ پیچھے سے۔ اوپر سے ان کے مطالبے کیا ہیں؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں ایسی کتابیں دی جائے جو ان کے سامنے ہر ایک کے لیے الگ الگ نازل کی جائے، آسمان سے الگ الگ کتابیں نازل ہوں جو ان کو بتلائے کہ تم نے ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ گھر کے 10 افراد ہیں، شادی ایک گھر میں موجود ہے، تو ایک گھر والے سب کا کارڈ ایک ہی بنا دیتے ہیں، جو چلو سب آ جائیں گے۔ جو ان میں سے کسی کام کا بندہ نہیں ہوتا نا اس گھر میں سے، لو جی میرے نام کا کارڈ آئے نہیں، میں نہیں جاتا۔ اور بھائی کارڈ میں لکھا تو ہوا بما اہل و عیال، تو سارے شامل ہو گئے نا۔ قرآن میں بھی تو تم سب کا ہی ذکر ہے نا، اب ہر ایک کا نام لکھ کر دیا جائے؟ ہر ایک کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت اور رہنمائی جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں نامینیشن نہیں کیا جاتا کہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں جب سزا ہوتی ہے نا تب نامینیٹ کیا جاتا ہے، جب سزا ہوتی ہے نا تب نامینیٹ کیا جاتا ہے، یہ سزا اس کی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ مسومہ کا، مسومۃن کا لفظ آتا ہے کہ مسومہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر یا اولا آ رہا ہے اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں بندے کو جا کر لگے، نامینیٹ۔ جیسے آج کل گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، گائیڈڈ میزائل جانتے ہیں نا، جہاں ہدف پر حملہ کروانا ہے، چاہے ہدف متحرک ہو، جیسے ایک جہاز ہے حرکت کر رہا ہے، گاڑی ہے حرکت کر رہی ہے، تو اس کو فائر کرنے کے بعد بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو جا کر لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کو نامینیٹ نہیں کیا، وہ سب کے لیے ہے، لیکن جو عذاب دیا ہے اس کو مینشن کر کے بھیجا ہے یہ فلاں کا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سے جو ہے بن کر آئے۔ اصل وجہ کیا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی؟ یہ نہیں کہ ان کے نام کی ہدایت نہیں آئی، ان کے نام کا کارڈ نہیں آیا، یہ وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک سچی نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ،
اب جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. اور مزے کی بات یہ ہے اس قرآن کو اتنا واضح بیان کرنے کے باوجود بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اسی لائق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اسی لائق ہے ہماری کمی کوتاہی پر وہ ہمیں بخش بھی دے. الحمدللہ سورۃ المدثر کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے. یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اس نفس کی قسم بھی اٹھاتا ہوں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت کرتا ہے غلطی کرنے پر، کوتاہی ہونے پر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ ہاں، بڑا بھولا انسان ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ کہتا ہے ہم ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکیں گے، ہم تو اس کی انگلی کے پورے بھی اکٹھے کریں گے. اور یہ جو ہمارا پورا ہے، انگلیوں کے نشانات، یہ پوروں پر بنے ہوئے نشانات. یہ بنانا کا ذکر یعنی پوروں کا ذکر کری کہ یہ فنگر پرنٹ کا بھی ذکر کیا ہے. یہ ہڈیوں کی بات کرتا ہے، ہم ان کے فنگر پرنٹ بھی دوبارہ سے بنائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ سے مرتب پیدا کر سکتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، قیامت ہے یا نہیں. اس وقت یہ چاہ رہا ہے یہ انسان کہ مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، میں جو چاہوں سو کروں بلا روک ٹوک. یسأل ایان یوم القیامہ، مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتا ہے ہاں بھائی قیامت کدوں ہونی ہے تھوڑی، جس سے تم ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، کب آئے گی؟ ابھی تک تو آئی نہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس وقت آنکھیں پتھرا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، تب انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ اب کون سی ہے، بچنے کی جگہ کیا ہے کوئی بچنے کی جگہ؟ کلا، نہ بھائی نہ، لا وزر، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، اب تیرے رب کی طرف ہی جانا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان نے جو کچھ بھی اپنے معاملات آگے یا پیچھے رکھے ہیں ان سب کا اس کو بتلایا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں پوری بصیرت رکھتا ہے، پوری انسان اپنے بارے میں جانتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے جتنے مرضی وہ بہانے پیش کر لے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جب قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہو تو جلدی جلدی اس کو دہرا کر یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے ذہن میں اس کو بٹھانا اور پھر اس کا پڑھانا، اس کا سمجھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں. ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت بھی ہم پر لازم ہے. ابھی ثم ان علینا بیانہ، قرآن کو واضح کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس آیت میں اصل میں حجیت حدیث کا تذکرہ ہے. یہ ہم اس وقت سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 پڑھ رہے ہیں، 29ویں پارے میں. ثم ان علینا بیانہ، ہم پر ہے اس قرآن کو واضح کرنا. اب جب قرآن کو واضح کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن سے ہٹ کر ہوگا، اور جو قرآن سے ہٹ کر ہے وہ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے تم آخرت کو اس لیے تم آخرت کا اس لیے سوال نہیں کر رہے کہ تم نے آخرت پر ایمان لانا ہے، نہ، بلکہ تم اس لیے پوچھ رہے ہو تاکہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو جائیں. بل کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تو تم بالکل چھوڑ چکے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت والے دن بہت سے چہرے جو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے. الی ربہا ناظرہ،
اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے جو چہرے ہوں گے ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، بے رونق ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ انتہائی ذلت والا اور انتہائی ذلیل کرنے والا معاملہ کیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی، جی جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وقیل، اور یہ مرنے والا کہے گا راق، ہے کوئی دم کرنے والا، کوئی علاج کرنے والا؟ ہے تو موت، لیکن وہ سمجھ رہا ہے موت نہیں ہے، کوئی بیماری ہے. اس بیماری سے بچنے کے لیے کہے گا کوئی ہے دم کرنے والا. وظن انہ الفراق، پھر اسے یہ پتہ چل جائے گا ہاں اب جانے کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی. بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے پاؤں جوڑ دیتے ہیں، انگوٹھے باندھ دیتے ہیں اس کے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ تیرے رب کی طرف اب چلنا ہے. فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، ایک مفہوم. دوسرا صدقہ کا، نہ اس نے صدقہ کیا. ولا صلی، نہ نماز پڑھی. مطلب صدقہ حقوق العباد ادا نہیں کیے، صلی حقوق اللہ ادا نہیں کیے، نہ حقوق العباد نہ حقوق اللہ. ولکن کذب وتولی، تو کیا کیا اس نے؟ جھٹلایا ہے اور روگردانی کی ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر اپنے جب گھر والوں کے پاس جاتا ہے تو اتراتا ہوا جاتا ہے. اولی لک فاولی، تباہی ہے تیرے لیے تباہی. ثم اولی لک فاولی، پھر خرابی ہے تیرے لیے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو فضول میں پیدا کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ گاڑے منی کے پانی کا قطرہ نہیں تھا کہ جس کو ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور مکمل بنا دیا اس کو. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان سے اس کے میاں بیوی بنائے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ ذات جس نے پانی سے چلتا پھرتا کڑیل جوان بنا دیا، وہ دوبارہ سے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ سورہ قیامہ مکمل ہوئی. اس کے بعد سورۃ الانسان ہے، جس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کو نماز فجر جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اس کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کی 31 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر کیا ابھی تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس وقت میں یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. مطلب انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا انسان دنیا میں قابل ذکر ہوتا ہے؟ نہیں، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان، اس وقت کے بعد جب یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس وقت کے بعد ہم نے انسان کو پیدا کیا. من نطفۃ، نطفے سے. امشاج نبتلی، جس میں مختلف ریشے تھے. امشاج، ٹھیک ہے، مختلف ریشے تھے، یا اس کا مطلب ہے ملے جلے نطفے سے، مطلب میاں بیوی کا پانی. نبتلی، ہم نے پیدا اس کو کیوں کیا؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں. آزمانے کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی. سماعت دی کہ سنے اور بولے، بصارت دی دیکھے اور عمل کرے. اب جب اچھی چیز کو دیکھے تو اچھے چیز پر عمل کرے، بری چیز کو دیکھے تو اس سے بچے. اچھی چیز کو سنے زبان پر لائے، بری چیز کو سنے تو زبان پر نہ لائے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اچھی بری چیزیں سمجھا دی ہیں. اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بن جائے. انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں بنائی ہیں، سلاسلہ، و اغلالا، اور توق بنائے ہیں، و سعیرا، اور جہنم بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان الابرار یشربون من کاس، یقیناً نیک لوگ جو ہیں وہ جام پئیں گے. مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بها عباد اللہ، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے. یفجرونها تفجیرا، اور اس چشمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر چاہیں گے نہریں نکالتے جائیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کے
شر سے بچتے ہیں جس کا شر جو ہے ہر طرف پھیل جانے والا ہے، مطلب قیامت کا دن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اس مال کی ضرورت کے وقت بھی، یعنی خود ضرورت ہے مال کی تب بھی وہ مساکین کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور جنگی قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ آگے سے ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن بڑا اداسی اور سختی والا ہوگا۔ فوقاہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا جائے گا جنت کا اور ریشمی لباس کا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو گرمی کی سورج کی گرمی دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ ہی تکلیف دہ سردی دیکھیں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالها، اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے میوے اور گچھے بالکل قریب ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور ان پر چاندی کے برتنوں میں چیزیں پینے والی چیزیں ان پر بار بار گھمائی جائیں گی۔ وأکواب کانت قواریرا، جو کہ شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی جیسے ہوں گے کہ قدروها تقدیرا، اور اس کو ساقی نے جو پانی پلانے والا ہوگا اس نے بڑے انداز سے ایک مخصوص طریقے سے اس کو بھرا ہوا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں پر ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں ادرک کا ذائقہ ہوگا، زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت میں ایک نہر ہوگی جس کا ایک نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ بچوں کی شکل میں رہنے والے خادم ان پر چکر لگائیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنے خوبصورت۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور وہاں جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی بادشاہتی نظر آئے گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے جسم کے اوپر موٹی اور باریک ریشم کا لباس ہوگا۔ وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ شراب دنیا والی نہیں ہوگی جس کو پینے کے بعد بندہ بکنے لگے، یا جس کو زیادہ پینے کے بعد الٹیاں آنے لگیں اور بندہ مرنے کے قریب ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہوگا، وہ شراب ایسی نہیں ہوگی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری جتنی بھی دنیا میں محنت تھی اس تمہاری محنت کی قدر کی گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے بتدریج۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے۔ ولا تطع منهم آثما وکفورا، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں میں مت آئیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام اور اپنے رب کے نام کا ذکر صبح و شام کیجیے۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی، فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، رات کے وقت بھی اس کے لیے سجدے کیجیے، مطلب نوافل پڑھیے اور لمبا لمبا قیام کیجیے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھیے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جو اہل مکہ ہیں، کفار ہیں، یہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بڑا وزنی دن قیامت کا آنے والا ہے اس کے اوپر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور یہ جس طاقتور جسم کے بلبوتے پر آج دعوے کر رہے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتوں میں سے 17 تو فلاں سے بھال لے گا، اس بندے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو کیا مطلب ہے وہ 19 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے کمزور بنائے گا؟ بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، ان کو ختم کر کے اوروں کو لے آئیں گے۔ لیکن
ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور یہ آپ پر ایمان لیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ تو ان کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے کہ تمہاری چاہت کیا ہے اور تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ سورہ دہر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات کی 77 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، ایسی ہواؤں کی قسم جن سے دل لہلہا اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے آج عصر کے بعد سے بڑی قدرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر چیزوں کو بکھیر دینے والی ان ہواؤں یا فرشتوں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے فرشتوں کی قسم یا حق و باطل کو جدا کرنے والی آیات کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم۔ عذرا او نذرا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کس لیے نازل ہوتی ہیں؟ آگاہ کرنے کے لیے یا متنبہ کرنے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یہ لازمی رونما ہو کر رہے گا۔ فإذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وإذا السماء فرجت، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وإذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وإذا الرسل اقتت، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ لأي يوم اجلت، کہ کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ استفہام کے لیے، لأي يوم اجلت، کہ سارے کام اتنے مؤخر کیوں کیے جا رہے ہیں کہ جب انبیاء کرام کو بلا لیا جائے گا، جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اس کو مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیوم الفصل، قیامت کے دن کے لیے۔ یہ سارے کام کب ہونے ہیں؟ قیامت کے دن میں۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ انہی کو دیکھ لیں، پہلے لوگوں کو جو ہلاک کیا ہے تو ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ ثم نتبعهم الاخرین، اس کے بعد بعد میں آنے والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے بھیجیں گے، مطلب ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، جو بھی ہماری باتیں نہیں مانتا ان کے ساتھ ہم ایسے سلوک کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ذرا اپنی اصل تو یاد کرو، تم بنے کس چیز سے ہوئے ہو؟ تم بنے کس چیز کو، اس کو دیکھو اور اپنی حرکتوں کو دیکھو، آپس میں میل کھاتی ہیں یہ؟ اپنی اصل تو یاد رکھو، کیا ہو تم؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور ہم نے اس بڑے مہین پانی کو ایک محفوظ اور مضبوط جگہ میں ایک عرصے کے لیے ٹھہرایا، یعنی رحم مادر میں۔ الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ فقدرنا، ہم نے پھر اس کا اندازہ لگایا اور ہم بہترین اندازہ لگانے والے ہیں۔ یعنی جو مراحل ہیں وہ 40 دن کی تقسیم پر ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں وہ 40 دن کی تقسیم پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی اعضاء بنائے ہیں وہ بھی بڑے بہترین انداز سے بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناک منہ کے اوپر بنایا ہے کہ چیز منہ میں جانے سے پہلے اس کی خوشبو کی انسپیکشن جو ہے وہ ہمارا ناک کر لے۔ پھر زبان بنائی ہے کہ اس کے ذائقے سے اس کو پہچان لے۔ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں کسی چیز کے خراب ہونے کا پتہ لگانے کے لیے، یا اس کی بو یا اس کا ذائقہ، دونوں ہی حلق سے اترنے سے پہلے انسپیکشن ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ ناک سائڈ پہ لگا دیا ادھر کہ جی پہلے روٹی ادھر دکھاؤ پھر منہ لے کے آؤ، نہ، یہاں پر کہ منہ میں جانے سے پہلے انسپیکشن ہو جائے کہ اسمیل اچھی نہیں ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہے،
زبان ذائقہ ٹھیک نہیں ہے تھوک دو فوراً. یہ صرف ایک چیز ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے بڑی پرفیکٹ انداز میں بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمارے بال بنائے ہیں، یہ ناک کے اندر بال بنائے ہیں، یہ ہوا کو صاف کرنے کے لیے ہیں. جو ہمارے ناک میں چوہے ہوتے ہیں، وہ چوہے نہیں ہوتے، یہ مٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ناک میں وہ سیال مادہ پیدا فرماتا ہے، اور جب ہوا ناک میں جاتی ہے تو وہ مٹی اس سیال مادے میں پھنس جاتی ہے. آگے جو ہوا جاتی ہے وہ صاف ہو کر جاتی ہے، آگے جو ہوا جاتی ہے وہ صاف ہو کر جاتی ہے. یہ ہماری آنکھوں پلکوں پر جو بال بنے ہوئے ہیں، یہ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، ہوا چل رہی ہو، اینک نہ لگائی ہو، گھر جا کر شیشے میں دیکھنا ان بالوں میں کتنی مٹی پھنسی ہوگی. اگر وہ مٹی ان میں نہیں پھنستی تو وہ کہاں جائے گی؟ آنکھ میں. وہ مٹی کہاں جائے گی؟ آنکھ میں. تو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے اور بے مقصد نہیں بنائی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. مطلب انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، رہنا تو اسی زمین پر ہے نا. تو زمین ان کو لیے ہوئے اپنے اوپر. زندہ لوگ ہیں ان کو بھی، مردہ لوگ ہیں ان کو بھی. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کفاتہ کا، کسی بھی چیز کے منفی اثرات سے اگر بچنا ہے، کسی بھی چیز کے منفی اثرات سے بچنا ہے تو اس کو زمین کے نیچے دبا دو. جانور کتا بلا آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر مر جاتے ہیں ٹریفک کے نیچے آ کر. ایک دن نہیں گزرتا، گرمیوں ہو تو اگلے دوسرے گھنٹے میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، چند ہی دنوں بعد کیڑے. اور اگر اسی جانور کو صرف 6 انچ مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، زیادہ نہیں، صرف 6 انچ مٹی، یعنی اس کے اوپر 6 انچ مٹی کی تہ لگ جائے، بدبو آتی ہے؟ زمین خود ہی سنبھال لیتی ہے. الم نجعل الارض کفاتا، سمیٹنے والی، اس کی بدبو کو جو کچھ بھی ہے زمین نے خود ہی سمیٹ لیا ہے. آج انسانوں کو بھی دفنانے کا جو بہترین طریقہ وہ یہی ہے. اگرچہ لوگوں نے من مانی کرتے ہوئے بڑے بڑے طریقے اپنائے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہیں. کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر طریقہ بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زیر زمین مردوں کو دفنایا جائے. وجعلنا فیہا رواسی، اور ہم نے اس زمین پر بلند پہاڑ بنائے. واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا سیراب کرنے والا پانی پلایا. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بہت زیادہ ہلاکت ہے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو ذرا آج اس کی طرف جس کی تم جھٹلاتے تھے، مطلب جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، چلو 3 شاخوں والے تنے کی طرف. مطلب جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ 3 طرف پھیلے گا، 3 طرف پھیلے گا. تو اس پھیلنے کی طرف اشارہ ہے. لا دلیل ولا یغنی من اللہب، اور یہ جو دھواں ہوگا ان کو سایہ دینے والا نہیں ہوگا. مطلب کہ سمجھے دھواں آ گیا تو سایہ بن جائے گا نیچے، نہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ تو وہ سایہ دینے والا ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، بلکہ دوزخ کی جو آگ ہے وہ بڑے بڑے چنگاریاں پھینکے گی. کالقصر، بڑے بڑے محلات کی طرح. وہ چنگاریاں چھوٹی چھوٹی نہیں ہوں گی، اتنی 1 سینٹی میٹر کی، نہ کالقصر، بڑے بڑے محلات جتنی ایک چنگاری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن ہے یہ آج بول بھی نہیں پائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ اپنی معذرت ہی پیش کر لیں، نہ. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں سب کو اکٹھا کر لیا ہے. تم یہی کہا کرتے تھے نا دنیا میں، ہم سے پہلے والے مر گئے، وہ تو آج تک اٹھے نہیں ہیں. لو آج دیکھ لو، تمہیں بھی اٹھا لیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اٹھا لیا. فإن كان لكم كيد فكيدون، اگر تم آج، یہ اب دنیا کے معاملات چل رہے ہیں. فإن كان لكم كيد فكيدون، اگر تم آج کوئی مکاری کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی ہوں گے وہ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور من چاہے میوے ان کو عطا کیے جائیں گے، پھل عطا کیے جائیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو جتنا مزے سے کھا پی سکتے ہو.
کیوں؟ جو تم دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم حسن کارکردگی کے حامل افراد کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اب دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کھاؤ پیو، دنیا میں موج اڑاؤ، ہو تو تم مجرم ہی نا، یہ 50-60 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمارے چنگل میں ہی تم نے آنا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی جو ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، مطلب نماز پڑھو، تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے اتنی واضح باتیں آ جانے کے بعد بھی وہ کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اب قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی بات تو ہے نہیں، اب قرآن کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ مطلب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اہل قرآن میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے 29ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔